السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، رہنما حج پروگرام میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آپ کو لوازمات حج اور میقات، عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھنے کے طریقے، یہ سب بتا دیے۔ تو دوستو، اگر ہم باہر سے آ رہے ہیں یا کہیں سے بھی آ رہے ہیں تو ہمیں سعودیہ میں معلم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ معلم، اگر حکومتی سطح پہ آپ آ رہے ہیں کسی باہر سے یا تو آپ کو معلم کا نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کا معلم ہے، اس مکتب میں آپ جائیں، اور مکتب کا نام، اس کا نمبر، وہ سب آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یا آپ خود سے جا رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں آپ کو معلم کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کسی معلم کے ساتھ کانٹیکٹ میں کریں گے۔ تو اس کی فیس ہوتی ہے، وہ فیس حکومتی سطح پہ تو جمع ہو جاتی ہے، اور ایسے بھی جمع کر لیتے ہیں۔ تو وہ آپ کو وہاں پہ رہائش مہیا کرتا ہے۔ رہائش کے پیسے اگر حکومتی سطح پہ آپ جا رہے ہیں تو حکومت دے چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی قافلے میں جا رہے ہیں تو قافلے والے بھی دے چکے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کسی قافلے کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے سہولت کے لیے، یا آپ نے خود سے کوئی رہائش، کوئی ہوٹل، 5 اسٹار ہوٹل، 4 اسٹار ہوٹل میں کہیں پہ جگہ ڈھونڈنی ہے تو آپ کی مرضی، آپ ڈھونڈیں اپنی سہولت کے لیے۔ تو رہائش کے مسئلے سے جب آپ نپٹ لیں، سامان ادھر رکھ لیں، تو سیدھا آپ پھر خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں۔ احرام جب آپ باندھتے ہیں تو آپ کس مقصد کے لیے احرام باندھ رہے ہیں میقات میں، وہ مقصد آپ بیان کریں گے۔ اگر آپ عمرہ کے لیے احرام باندھ رہے ہیں تو آپ نیت کریں گے کہ یا اللہ، میں عمرہ کے لیے احرام باندھ رہا ہوں، تو اس میں تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ تو یہ آپ کا نیت ہو گیا۔ اگر ڈائریکٹ حج کے لیے کر رہے ہیں تو عمرے کی جگہ پہ آپ نے حج کہنا ہے، اور اگر آپ کہیں حج قران کر رہے ہیں تو عمرہ اور حج دونوں کی نیت کریں گے۔ اچھا، تو وہ تو میقات کے اس میں آ گئے۔ اب آپ سیدھا جائیں گے، جب آپ سعودیہ میں اپنا رہائش کا بندوبست ہو جائے آپ کا، تو آپ سیدھا جائیں گے بیت اللہ شریف۔ بیت اللہ شریف آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمرہ کرنا۔ تو جیسے آپ وہاں پہنچیں گے بیت اللہ شریف میں، آپ قدم رکھیں گے مسجد الحرام میں، جس دروازے سے بھی آپ اندر جائیں، تو آپ اپنے لیے برکت کی دعا مانگیں۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کی نظر خانہ کعبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، تو جیسے ہی آپ کی نظر پڑے خانہ کعبہ پہ، تو کوشش کریں کہ آپ دعا مانگ لیں، کیونکہ جو پہلی نظر پڑتی ہے اللہ کے اس گھر پہ، تو دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ مگر اس وقت آدمی بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے کہ میں کون سی دعا مانگوں۔ مگر آپ بالکل یکسوئی کے ساتھ، بالکل آرام سے، گھبرانا بالکل نہیں ہے، دعا مانگ لیں۔ اس کے بعد جناب صاحب، آپ نے، کیونکہ ہر مسجد کا یہ حق ہے کہ جیسی آپ اس میں قدم رکھیں تو آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی ہے۔ مگر خانہ کعبہ کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ جیسی آپ ادھر پہنچیں تو آپ نے طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا۔ تو آپ
سیدھا جائیں حجر اسود کے پاس. حجر اسود کہاں پہ؟ حجر اسود ہے باب کعبہ پہ. جب آپ پہنچیں گے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جیسے آپ ادھر پہنچیں گے تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ بائیں ہاتھ پہ جو کونا پڑتا ہے وہ مطلب خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف آپ کا منہ ہو گیا تو آپ کو جو بائیں ہاتھ کا کونا پڑتا ہے اس میں حجر اسود ہے. کوشش کریں حجر اسود کو چھو کر کے آپ اپنا عمرہ شروع کریں. اگر کیونکہ آپ احرام میں، کسی کو تو آپ نے تکلیف دینی نہیں ہے، نہیں تو آپ پہ قربانی لگ جائے گی، دم، جرمانہ. اور وہ جرمانہ حکومتی جرمانہ نہیں ہے، وہ اللہ کا جرمانہ. اچھا، تو جناب آپ نے وہ جو کونا ہے، وہ کونے کے ساتھ زمین پہ آپ دیکھیں گے تو 8-9 انچ یا 1 فٹ ایسا کچھ ایک لائن پورے خانہ کعبہ میں ایسے لگی ہوئی ہے. مسجد الحرام میں وہاں پہ پوری لائن ایسے لگی ہوئی ہے. تو وہ لائن آپ دیکھیں اور اس لائن پہ کھڑے ہو کر کے آپ نے حجر اسود کی طرف منہ کر کے ایسا استلام کر لیں. مگر اس سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ میں تیرے اس گھر کا طواف 7 چکروں کے ساتھ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے مجھ سے قبول فرما. یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کو. یہ آپ نے اپنے کندھوں تک ایسے ہاتھ لے جا کر کے دونوں ہاتھوں سے ایسا استلام کرنا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ کو ایسا مڑ کر کے شروع کرنا. مگر اس سے پہلے آپ نے اپنے اس دائیں کندھے کو، یہ جو چادر آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس چادر کو دائیں ہاتھ کے کندھے سے اتار کر کے بغل کی، دائیں ہاتھ کے بغل کے نیچے سے گزار کے ایسے بائیں ہاتھ کے کندھے پہ کے اوپر ڈال دینا ہے. یہ کندھا آپ کا ننگا رہے گا، یہاں پہ آپ کی چادر رہے گی. تو آپ نے ایسا طواف ایسا کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو بایاں کندھا ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف رہے اور یہ کندھا باہر کی طرف رہے. تو جب آپ شروع کریں گے، چکر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ شوت. تو پہلا شوت جب آپ شروع کریں گے تو آپ نے یہاں سے لے کر کے رکن شامی تک آپ نے رمل کرنا ہے. رمل پہلوانوں والا قدم. پہلوانوں والا قدم سے آپ جائیں گے. عورتیں اپنے نارمل قدم سے جا سکتی ہیں، مگر آپ پہلوانوں والے قدم سے جائیں گے. یہ پہلے 3 شوت جو ہیں، پہلے 3 چکر جو ہیں، اس میں آپ نے یہی کرنا ہے. پہلوانوں والے قدم کے ساتھ حجر اسود کے کونے سے لے کر کے رکن شامی تک، یہ بیچ میں رکن عراق آتی ہے، تو رکن عراقی سے گزر کے رکن شامی تک آپ نے یہ رمل کرنا ہے. پھر رکن شامی سے رکن یمانی تک آپ نے نارمل قدم سے جانا ہے، اور رکن یمانی سے بھی حجر اسود تک آپ نے نارمل قدم سے جانا ہے. اور ساتھ میں یہ دعا پڑھنی ہے، یہ مسنون ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنی ہے: اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ نے رکن یمانی سے رکن حجر اسود تک یہ پڑھنی ہے. باقی آپ جو بھی دعا، چاہے وہ اپنی مادری زبان میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ عربی میں پڑھتے ہیں، مگر دعا ایسے آپ پڑھیں جو آپ کو سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں.
تو اس لیے مادری زبان میں دعا مانگنا افضل ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں۔ نہیں تو اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ ذکر کرنا چاہیں کریں۔ تو اس طرح سے آپ نے پہلے 3 چکر تو اس طرح سے کرنے ہیں، پھر باقی جو 4 چکر ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں نارمل قدم سے۔ اور جیسے ہی آپ کا پہلا چکر پورا ہوتا ہے حجر اسود کے پاس، تو اسی لائن پہ کھڑے ہو کر کے پھر آپ نے حجر اسود کو استلام کرنا، اللہ اکبر، اور پھر دوسرا چکر شروع کرنا ہے۔ اس طرح سے دوسرا چکر ختم ہونے کے بعد ادھر ہی کھڑے ہو کر کے حجر اسود کے لائن پہ اللہ اکبر، حجر اسود کی طرف منہ کر کے پھر چکر شروع کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7ویں چکر کے اختتام پر آپ نے ایک بار پھر اللہ اکبر ختم ہوا، اس کے بعد آپ سیدھا آ جائے ملتزم کے پاس۔ ملتزم ہے دروازہ جو ہے خانہ کعبہ کا اور حجر اسود کا کونا، یہ ملتزم ہے۔ اب جناب آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے جو بھی دعا مانگنی ہے مانگی، رو رو کر دعا مانگی۔ ملتزم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہاں دعا کرنے کے بعد آپ سیدھے جائیں مقام ابراہیم پہ۔ مقام ابراہیم ایک ایسا چھوٹا سا ایک برج سا ہے، تو اس برج کے اندر اوپر کی سائڈ پہ وہاں پہ شیشہ لگا ہوا ہے، تو اس شیشے میں وہ ہے ایک پتھر ہے، پتھر پہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشانی، جس پہ وہ چڑھ کر کے پتھر پہ چڑھ کر کے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ ہم تو آج کل سیڑھیوں پہ چڑھ کر کے کرتے ہیں، مگر اس وقت وہ پتھر تھا، تو پتھر اس کے ساتھ ہی جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھتی تھی یہ پتھر بھی اٹھتے جاتا تھا۔ تو اب وہ پتھر جو ہے وہ اس شیشے کے اندر بند ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں اگر ہو سکے تو آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ مسنون ہے، نہیں تو کوئی بھی آپ سورت پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے سیدھا جانا ہے آب زمزم کے پاس، اور وہاں آپ نے خوب سیر ہو کر کے آب زمزم پینا ہے، اور وہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے لیے اس کی برکت سے مجھے علم نافع دے، نفع والا علم دے، اور میرے رزق میں وسعت دے، میرے رزق وسیع کر دے، اور مجھے ہر بیماری سے شفا دے، چاہے وہ بدنی ہے چاہے وہ روحانی ہے، جو بھی بیماری سب سے مجھے شفا دے، آمین۔ اور وہاں سے سیدھا پھر آپ جائیں پھر خانہ کعبہ کے پاس، وہی حجر اسود کے پاس، اور وہاں جا کر کے حجر اسود کو ایک بار پھر استلام کریں، اللہ اکبر، اور وہاں سے سیدھا جائیں سعی کے لیے۔ سعی کے لیے آپ نے جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کا جو یہ ملتزم ہے جو باب کعبہ ہے، یہاں سے آپ سیدھا جائیں گے تو مقام ابراہیم، پھر کنواں ہے آب زمزم کا، اس کو آپ کراس کریں گے تو آگے آپ سعی کرنے والے علاقے پہ پہنچ جائیں گے، صفا اور مروہ کے پہاڑوں کے بیچ۔ تو یہاں پہ جب آپ وہاں پہنچیں گے تو دائیں طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو صفا ملے گا، بائیں طرف مروہ ملے گا۔ آپ نے صحیح شروع کرنی ہے صفا سے۔ تو انشاءاللہ کل پھر اس صحیح پہ بات کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔